ادویات چوروں کے خلاف کارروائیاں بے سود چلڈرن ہسپتال کی ادویات شیخ زید ہسپتال میں فروخت ہونے لگیں۔ شیخ زید ہسپتال کی فارمیسی میں یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ کا لیبل لگا کر بیرنولا 275 روپے میں دستیاب۔ نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سرگودا پر پی این ڈی بورڈ کے تحفظات سامنے آ گئے۔ محکمہ صحت پنجاب کو 9 ارب 86 کروڑ 60 لاکھ لاگت کے منصوبے کی فیزیبلٹی اسٹڈی کروانے کی ہدایت کر دی۔ تمام آلات اور مشینری کی تفصیلات طلب۔ منصوبہ 22 ماہ کا ہے۔ محکمے نے 3 سال کا کیوں ظاہر کیا؟ 5 لاکھ امریکی ڈالرز کی مشینری اور آلات کیوں خریدے جا رہے ہیں؟ پی این ڈی نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے وضاحت مانگ لی۔ مریم نواز کے روشن گھرانہ منصوبے پر اعتراضات عائد۔ اسسٹنٹ چیف پاور کا کہنا ہے کہ عمل درآمد کا محکمہ توانائی ہوگا۔ پنجاب پاور ڈیولپمنٹ کمپنی کے کردار کے تعین سے قبل بورڈ آف ڈائریکٹر کی منظوری ضروری ہے۔ منصوبے کی تفصیلات فراہم کی جائیں۔ طلب اور رسد، ماحولیاتی عوامل اور خریداری کے طریقہ کار کو بھی واضح کیا جائے۔ ٹکسالی میں شہید پولیس کانسٹیبل کے قتل کا مقدمہ مقتول کے بیٹے مستنصر کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ 10 روز میں سب انسپکٹر سمیت 3 ملازم شہید، 2 شدید زخمی ہو گئے۔ شوٹر کی کرول گھاٹی کے قریب موجودگی کی اطلاع پر سی ٹی ڈی اور پولیس کا مشترکہ سرچ آپریشن۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے امریکہ کے سفیر کی ملاقات۔ ڈونلڈ بلوم نے عوام دوست پروجیکٹس پر تیزی سے عمل درآمد کرانے کے لیے وزیر اعلیٰ کی کاوشوں کو سراہا۔ مریم نواز نے کہا پنجاب میں امریکی سرمایہ کاری کے لیے محفوظ ماحول فراہم کریں گے۔ حکومتی معاشی پالیسیوں سے مہنگائی میں کمی آ رہی ہے۔ لاہور میں سجا خواتین کے کھیلوں کا میلہ۔ پہلی سی ایم پنگ گیم کا آغاز۔ ایونٹ کے پہلے روز 7 مختلف کھیلوں کے مقابلے۔ ایونٹ میں 19 یونیورسٹی سے 1300 کھلاڑیوں کی شرکت۔ نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں سپیریئر یونیورسٹی اور سرگودا یونیورسٹی کے درمیان میچ۔ سپیریئر یونیورسٹی نے 16 گولوں سے میدان مار لیا۔ پاکستان پروسیکیوشن فورم کا 2 روزہ اجلاس آج ہوگا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز خصوصی شرکت کریں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کرمنل جسٹس سسٹم میں بہتری کے لیے اقدامات پر بھی خطاب کریں گی۔ اجلاس میں 4 صوبوں کے پروسیکیوٹر جنرلز اور پروسیکیوٹرز شرکت کریں گے۔ نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان لیاقت بلوچ سے پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر اور حسین خواجاندہ کا رابطہ ہوا۔ ملکی سیاسی صورتحال اور باہمی امور پر تبادلہ خیال۔ اپوزیشن جماعتوں کا وفد منصورہ میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے بھی ملاقات کرے گا۔ اپوزیشن کا کسانوں سے اظہار یکجہتی۔ اپوزیشن اراکین اسمبلی کا کسانوں کے ساتھ مل کر مال روڈ پر احتجاج۔ مظاہرین کی پنجاب حکومت کے خلاف نعرے بازی۔ اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر نے کہا کسانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ جمعیت اہل حدیث کے زیر اہتمام فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے واک کا اہتمام۔ فلسطینی رہنما سید مامون اسد تمیمی نے قیادت کی۔ سید مامون اسد تمیمی نے کہا فلسطین صرف زمین کا نہیں بیت المقدس کا مسئلہ ہے۔ شرکا کا اقوام متحدہ سے غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی پر نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ کے نوٹسز نظر انداز۔ لیسکو میں اوور بلنگ نہ رک سکی۔ رواں مابی زرعی اور کمرشل صارفین کو کروڑوں روپے کی اوور بلنگ۔ صارفین بل دیکھ کر چکرا گئے۔ ذرائع کے مطابق ریکوری ٹارگٹ پورا کرنے اور بجلی چوری کے لاسز کو چھپانے کے لیے اوور بلنگ کی جانے لگی۔ مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے خوشخبری۔ مہنگائی کی شرح میں کمی آنے لگی۔ 21 ماہ میں مہنگائی میں 17.7% کمی۔ ہر ماہ 0.8% کی کمی۔ آٹے، انڈوں، سبزیوں، چکن کی قیمتوں میں کمی آئی۔ پیٹرولیم مصنوعات سمیت ایل پی جی کی قیمتیں بھی کم ہوئیں۔ مہنگائی بے لگام، انتظامیہ روکنے میں ناکام۔ کرا فروش کھل کر کھیلنے لگے۔ عوام کے لیے سستی اشیاء کا حصول خواب بن گیا۔ سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ۔ برائلر انڈوں کی قیمتوں میں مزید اضافہ۔
بڑھتی مہنگائی نے غریب کی زندگی کو اور بھی مشکل کر دیا۔ ڈی سی لاہور سمیت متعدد اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کی ناقص کارکردگی سامنے آ گئی۔ ایگریکلچر انکم ٹیکس کی وصولی میں ناکامی، صرف 5 ڈپٹی کمشنرز اہداف عبور کر سکے۔ ڈپٹی کمشنر رافع حیدر کو 1,79,50,00,000 روپے کا ایگریکلچر انکم ٹیکس کی وصولی کا حق دیا گیا۔ رافع حیدر 28,50,00,000 روپے کا ایگریکلچر انکم ٹیکس ہی وصول کر سکیں گی۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال ہوگی یا نہیں؟ پنجاب حکومت تاحال کوئی فیصلہ نہ کر سکی۔ گورنر پنجاب ولی الرحمان نے نگران پنجاب حکومت کی الیکٹرانک ووٹنگ مشین ختم کرنے کی سمری مسترد کر دی تھی۔ گورنر پنجاب نے معاملے کا ازسر نو جائزہ لینے کی ہدایت کی اور لکھا مناسب ہوگا ہم پنجاب کی منتخب حکومت کا انتظار کریں، لیکن ابھی تک کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ پر سماعت لاہور ہائی کورٹ نے درخواست گزار کے وکیل کو تیاری کے لیے 6 مئی تک مہلت دے دی۔ سیاسی تکریوں کی وجہ سے الیکشن کمیشن اور اس کے ممبران کی حیثیت متنازع ہو چکی ہے۔ درخواست میں موقف پرویز الہی اور محمد خان بھٹی کے خلاف پنجاب اسمبلی میں جعلی بھرتیوں کا کیس۔ سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کو جیل سے عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ ملزموں پر آج بھی فرد جرم عائد نہیں ہو سکی۔ عدالت نے کیس کی سماعت 13 مئی تک ملتوی کر دی۔ اینٹی کرپشن کورٹ کے جج ارشد حسین بھٹا نے کیس پر سماعت کی۔ سینیٹر اعجاز احمد چودھری کی جیل ٹرائل کے خلاف درخواست پر سماعت۔ جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن قانون کے منافی جاری کیا گیا۔ درخواست میں موقف عدالت نے فریقین کو جواب داخل کروانے کے لیے آئندہ ہفتے تک مہلت دے دی۔ جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے درخواست پر سماعت کی۔ فواد چودھری کی گرفتاری سے روکنے اور جے آئی ٹی کے نوٹس کے خلاف درخواست پر سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے سرکاری وکیل کی تیاری کے لیے مہلت دینے کی اصطلاح منظور کر لی۔ آئندہ سماعت پر تیاری کر کے پیش ہوں، عدالت کی لا افسر کو ہدایت۔ عدالت نے سماعت 9 مئی تک ملتوی کر دی۔ عمر سرفراز چیمہ کی جیل ٹرائل کے خلاف درخواست پر سماعت۔ عدالت نے فریقین کو دوبارہ جواب داخل کروانے کے لیے مہلت دے دی۔ جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے درخواست پر سماعت کی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کی 3 مقدمات میں درخواست ضمانت پر سماعت۔ عدالت نے کیس کی سماعت 4 مئی تک ملتوی کر دی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر فریقین کے وکلاء کو دلائل کے لیے طلب کر لیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے ڈیوٹی جج ارشد جاوید نے سماعت کی۔ پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کے زیر اہتمام نجی یونیورسٹی میں آگاہی سیمینار، ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن، ویمن سیفٹی ایپ اور کرائم سٹاپر سروس بارے بتایا گیا۔ طلباء و طالبات کی ویمن سیفٹی ایپ اور کرائم سٹاپر سروس کی ورکنگ میں گہری دلچسپی۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کا جناح ہسپتال کے شعبہ یورولوجی کا دورہ۔ خواجہ عمران نذیر نے مریضوں کا مفت کڈنی ٹرانسپلانٹ کرنے والی ٹیم اور ہسپتال انتظامیہ کی کارکردگی کو سراہا۔ کہا، کیڑے نکالنے والوں کو دعوت دیتے ہیں، کام کریں، کیڑے نہ نکالیں۔ کمشنر لاہور زید بن مقصود کی زیر صدارت اجلاس۔ ڈی سی رافع حیدر کی انسداد پولیو، ڈینگی، سموگ اور لاہور ریویمپنگ پروگرام بارے بریفنگ۔ کمشنر نے کہا، اشیاء خورنوش کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ لاہور ریویمپنگ پروگرام کو میپنگ ڈیش بورڈ کی مدد سے مکمل کیا جائے۔ شہر میں انسداد پولیو مہم جاری۔ اب تک 12,56,777 بچوں کو قطرے پلائے جا چکے۔ ڈی سی رافع حیدر نے کہا، پولیو مہم کو کامیاب بنانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ پولیو مہم میں جعلی اندراج کرنے والوں کے خلاف فوری ایکشن لینے کی ہدایت۔
IMF प्रेसिडेंट नुमाइंदा पाकिस्तान की UMT आमद। ईस्टर पेरिस की सदर UMT इब्राहिम मुराद से मुलाकात, मुल्की इक़्तिसादी और मुआशी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। इब्राहिम मुराद की IMF के वफ़द को UMT की तालीमी सरगर्मियों के बारे में ब्रीफिंग। सराय मुगल में तालिब इल्म पर स्कूल टीचर का मुबैना तशद्दुद, चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का वाक़े का नोटिस। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की टीम को मुतासरा बच्चे और लवाहिकीन से राब्ते की हिदायत कर दी। कहा वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है, कमसिन तालिब इल्म को हर मुमकिन मुआवनत फराहम की जाएगी। सारा राशिद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लाहौर आर्ट्स काउंसिल अलहमरा तैनात। सारा राशिद महकमा हेल्थ, हायर एजुकेशन, मादनियात, आबपाशी, एग्रीकल्चर में अहम ओहदों पर खिदमत सर अंजाम दे चुकी हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलहमरा सारा राशिद ने कहा, अपनी सकाफती इक़दार की तरवीज और तरक्की के लिए इक़दाम करना होंगे। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन लाहौर के सालाना इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की तश्कील और इंतखाबात का शेड्यूल जारी। मियां तारिक इस्माइल चेयरमैन, मोहम्मद जमान खान और शेख नवाज मुआवने इलेक्शन कमीशन होंगे। इंतखाबात 18 मई को किए जाएंगे। अली आगा, शादाब खान, ये 18 हमने सिलेक्ट किए हैं आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए। 2 लड़के जो हैं वो ज़मान और उसामा मीर, उनकी जगह 2 लड़के हमने और लिए हैं। उसमें हारिस रऊफ़ है, हसन अली है। और पिछली जो हमारा न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ हमने मैचेस खेले हैं उसमें 17 का स्क्वाड था, इसमें एक एक्स्ट्रा डाला है, वो आगा अली सलमान है। आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान। सिलेक्शन कमेटी ने 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। कप्तान बाबर आजम, शादाब खान, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी, आसिम खान, इरफान खान कौमी स्क्वाड में शामिल। हारिस रऊफ, हसन अली और सलमान अली आगा की टीम में वापसी। उसामा मीर और जमान खान टीम से ड्रॉप। सिलेक्शन कमेटी ने कहा, T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान 24 मई को किया जाएगा। और बादलों के शहर लाहौर में मौसम खुशगवार, सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी। लाहौर का मौजूदा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड।